وأصحابه وأولاده وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ واجب الاحترام معزز محتشم مہمانان گرامی، علماء ذی قدر، مشائخ اعظام، سادات کرام، پیران اعظام، صدر محفل، نقیب محفل اور آج کی اس بابرکت سالانہ عظیم الشان محفل ذکر مصطفیٰ، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے حساب فضل اور احسان ہے کہ جس رب کریم نے آج کی رات چند لمحے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر میرے دائیں بائیں میرے مسلک، میری جماعت کے رہنما اور قائدین اور ممبر و محراب کے ورثاء، خانقاہ کے ورثاء تشریف فرما ہیں۔ سبحان اللہ۔ بالخصوص یادگار اسلاف، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیرزادہ سید محمد طلحہ حسین شاہ صاحب قادری رضوی، سجادہ نشین، خانقاہ دارالنعمت ملتان شریف، مخدوم اہل سنت جناب مخدوم محمد سجاد عثمانی صاحب، سرمایہ اہل سنت، قائد اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالرزاق شاہ صاحب، سبحان اللہ، مجاہد اہل سنت، محبوب اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی جاوید مصطفیٰ سعیدی صاحب، سبحان اللہ، امیر جماعت اہل سنت پاکستان ضلع بہاولپور اور دیگر آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تمام شرکاء ہیں، دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو بالعموم، آج کے میزبانوں کو بالخصوص اللہ اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمتوں کی خیرات عطا فرمائے۔ آمین۔ انتہائی صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کی اس عظیم الشان اور اپنی مثال آپ محفل کے میزبانوں کو، محترم عزت مآب جناب افتخار مغل صاحب، امیر سنی تحریک ضلع بہاولپور، محترم محمد ظفر مغل صاحب، محترم محمد شہزاد خرم شہزاد مغل صاحب، آپ کے تمام جتنی بھی جملہ برادران ہیں، صاحبزادگان ہیں، جن کی سرپرستی اس مسجد کے امام و خطیب علامہ غلام عباس فریدی صاحب فرما رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی رات آپ حضور کے ذکر میں گزار رہے ہیں، کافی دیر سے آپ ثناخوانی سماعت فرما رہے تھے اور نقیب محفل نے، اور مجھے یاد آ گیا کہ آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں میرے برادر محترم حاجی محمد اسلم صاحب، سبحان اللہ، ملتان سے تشریف لائے۔ آپ اجازت دیں تو ہم مہمان خصوصی بھی پورے کر دیں۔ حضرت کی اجازت سے آپ مہمان خصوصی، ماشاء اللہ۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے بہت کچھ سن لیا، نازمی کے انداز میں، نثر کے انداز میں، جی جوش ولولہ سب کچھ دیکھ لیا۔ اب ولولے بھی ختم ہو گئے، جوش بھی ختم ہو گیا۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو ہوش کی طرف لے آتا ہوں۔ ہم نے آج تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں کہ یہ ایک درینہ سوال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی کوئی دلیل موجود ہے یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دلیل محبت میں مانگی نہیں جاتی، سبحان اللہ، بہت خوب، بلکہ میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کو اس کے ساتھ اختلاف بھی ہو،
وادی النظر میں حضور کی محبت یا میلاد کی دلیل مانگنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، اللہ اللہ، سمجھ آئیے میری بات یا نہیں؟ حضور کی محبت کی دلیل مانگنا یہ جب سیدنا ابو بکر صدیق آئے نا یمن سے، اللہ اللہ، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، اللہ اللہ، اور اتفاق دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یمن میں، حضور نے پیچھے اعلان نبوت فرما دیا، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، رب نے سما پیدا کیسا فرما دیا کہ ادھر حبیب کو کہا کہ محبوب اعلان نبوت فرما دیں، ادھر سیدنا ابو بکر صدیق کو یمن کی طرف روانہ فرما دیں۔ ایمان کا دروازہ کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کھولا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب یمن سے واپس ہے، وہاں خوشخبریاں سن کر پادریوں سے، راہبوں سے، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، فرمایا ہاں انی رسول اللہ الیکا وإلی الناس کلہم جمیعا، ہاں ابو بکر میں تیری طرف بھی اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اللہ کی ساری مخلوق کی طرف نبی بن کر آیا ہوں۔ جی یا رسول اللہ، میں ابھی مانتا ہوں، مجھے اپنے دعوے کی کوئی دلیل دے۔ اللہ، مجھے اپنے دعوے کی، ظاہر ہے کہ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کامیاب ہوتا، کوئی اپنے دعوے کی دلیل دے دیں۔ میرے مصطفیٰ نے ایک جملہ فرمایا صدیق اپنے ہی دلیل مانگنے لگ جائے تو پھر بچے گا کیا؟ صدیق اپنے دلیل نہیں مانگتے۔ میرے مصطفیٰ نے پہلے مسلمان کو یہ کہہ دیا کہ جب بات مصطفیٰ کی آ جائے تو دلیل نہیں مانگی جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب بات مصطفیٰ کی آ جائے۔ اچھا ایک اور سیدنا ابو بکر صدیق، یہ تو میرے مصطفیٰ نے کہا، اب پہلا مومن جو ابو بکر ہے اس نے کیا کہا؟ حضور نے معراج کا اعلان فرما دیا۔ جب معراج کا اعلان فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ معراج کی رات ہی نماز فرض ہوئی۔ ابھی حضور نے آ کے حرم میں نماز ادا فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد حرم میں جس طرح بھی جتنے کافر بیٹھے تھے ان کے سامنے حضور نے معراج کا اعلان فرمایا، راتوں رات میں بیت المقدس سے۔ اب مزے کی بات یہ ہے، کافروں کے سامنے کہا کہ میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، کافروں سے کہا کہ میں بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں، اور جب اپنے آئے تو کہا کہ میں لامکان سے ہو۔ اللہ 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 اللہ، سامنے کافر بیٹھے تھے تو کیا کہا؟ بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں۔ جب اپنے بیٹھے ہوتے تھے تو حضور فرماتے میں لامکان سے ہو کے آیا ہوں۔ حضور نے بات سمجھا دی، بھائی بات کرنے سے پہلے آگے لیول بھی چیک کر دیا کہ عقل کا لیول کتنا ہے۔ کیا بات۔ اچھا حضور نے اعلان فرما دیا، حضور نے اعلان فرما دیا کہ میں معراج کر کے آیا۔ ابو جہل وہاں سے اٹھا، سیدھا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے۔ اور آج جہاں یہ باب فہد ہے نا، بیت اللہ میں باب فہد کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر، آج وہ عبارت بالکل نزدیک کھڑی ہے، یہی حضرت ابو بکر صدیق کا گھر تھا۔ گیا حضرت ابو بکر صدیق کو بلاتا ہے، جی صدیق اکبر، اے ابو بکر تجھے پتا ہے کہ تیرے نبی نے اعلان نبوت فرما دیا، اعلان معراج کر دیا، جی بتا۔ کہتا ہے جی بتا، ایسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ تو مصطفیٰ نے جو اعلان فرمایا ہے یہ چھوٹا دعویٰ ہے، اب آدو ذالے کا اس سے بڑا دعویٰ بھی میں قبول کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں جو حضور کی معراج کے اعلان خبر دے رہا تھا وہ ابو جہل، وہ اچھا عام زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو راوی تھا معراج کا وہ ابو جہل، جو راوی تھا معراج کا، پہنچانے والا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل نے خبر دی میرے مصطفیٰ کے معراج سے۔ کس کو خبر دی؟ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق کو۔ اب سامنے ابو بکر ہے، کہنے والا سامنے ابو جہل کھڑا ہے کہ حضور نے معراج کا اعلان فرمایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے مجھے بتائیں تصدیق کی یا انتظار کیا کہ میں جا کے حضور سے تصدیق کرواتا ہوں؟ تصدیق کر دی۔ تو صدیق اکبر نے بھی یہ بتا دیا، لوگوں جب بات یار کی آ جائے پھر راویوں کو نہیں دیکھا جاتا، بات یار کی کو دیکھا اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات کیا محبوب بات کی آ جائے پھر راویوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ اچھا یہ تو ابو بکر صدیق تھے، ادھر ایک کافر کھڑا ہے، اس نے کہا کہ آقا اگر یہ درخت آپ کے کہنے پہ آپ کے قدم میں آ جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں۔
हुजूर ने फरमाया अच्छा, उसने कहा जी, फरमाया कि तू जाके मेरा पैगाम, अल्लाह 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 दरख्त को सुभान तू अल्लाह। जाके मेरा नाम कह दे। सुभान अल्लाह। अब दरख्त को मुस्तफा ने नहीं कहा, काफिर ने कहा। अल्लाह अल्लाह समझ आ रही है या नहीं? अल्लाह 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 जलील अल्लाह। मोहब्बत पर मांगना यह अल्लाह अहले अल्लाह। ईमान का शेवा नहीं है। हुजूर ने फरमाया जा इस दरख्त को कह दे कि तुझे मुस्तफा बुला रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरख्त को किसने खबर दी तुझे मुस्तफा बुला रहे हैं? बोले काफिर। काफिर। दरख्त ने नहीं देखा ये काफिर है, इसका इतबार ही क्या है? दरख्त ने कहा अरे तुझे क्या देखो, मेरे मुस्तफा का पैगाम आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी ने मोहब्बत सीखनी है तो दरख्तों से सीख ले, किसी ने अदब सीखना है तो जानवरों से सीख ले। अम्मा हलीमा फरमाती है अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया और लेके ताइफ जा रही थी, तो जब ऊँटनी पे बैठी ना, मैं पीछे हुजूर को उठा के मैं बैठ गई, आगे अपने खामद हारिस को बिठाया, हमने ऊँटनी उठाई, ऊँटनी उठी, हमने बड़ा मारा पीटा, लेकिन ऊँटनी ना उठनी थी ना उठी। हमने सोचा कि ये ऊँटनी चलो मारने पीटने के बाद चल पड़ती, पहले तो चलती रही है, अब सांस भी निकाल चुकी है, वजह क्या है? फिर ख्याल आया अचानक कि हलीमा मुस्तफा को तूने सीने से लगाया था, अल्लाह ने तेरी जवानी वापस लौटा दी थी, कहीं बेअदबी तो नहीं हो रही मुस्तफा की। खामन को पीछे बिठाया, हुजूर को लेकर आगे बैठी, तो अब्बा हलीमा फरमाती हैं फिर ऊँटनी को कहने की जरूरत भी न पड़ी, फिर ऊँटी उठी और आसमान की तरफ रुख करके अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर प्रवाज ऐसे शुरू की जो शाह सवार उठनियां थी दाइयां वो रास्ते में रह गई, हलीमा ताइफ में पहुंची। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात है सरकार, सुभान अल्लाह। दाइयां पहले पहुंची, हलीमा अल्लाह, बाद में पहुंची। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब वापस पहुंचे तो हलीमा पहले पहुंची, दायां बाद में पहुंची। तो मालूम हुआ जब बात मुस्तफा की आ जाए, जो बात मोहब्बत की आ जाए, तो फिर दलील नहीं मांगी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर दलील नहीं मांगी जाती। मैं एक हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। सहाबा ने ना हुजूर की बारगाह में एक शिकायत की, अर्ज किया कि आका ये जो सहाबी है ना, आपका हर रकात में, फर्जों में हर रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेता है, हाफिज भी है, सूरतें भी आती हैं, लेकिन कुल शरीफ पढ़ लेता है, सूरह इखलास पढ़ लेता है। हुजूर ने उसे तलब फरमाया, हुजूर ने उसे। आज मुझे बताएं क्या सहाबा के नजदीक हर रकात में कुल शरीफ पढ़ना फर्जों में दुरुस्त था? नहीं था ना। अगर दुरुस्त होता हुजूर को शिकायत ना करते। मालूम हुआ कि हर रकात में फर्जों में कुल शरीफ या एक सूरत पढ़ना उलमा फरमाते हैं कराहत है, इसलिए फर्जों में अगर और सूरतें आती है तो एक सूरत नहीं पढ़ सकते सूरह फातिहा के बाद। वो सहाबी पढ़ता था, सहाबा को अच्छा ना लगा, हुजूर की बारगाह में शिकायत कर दी, और मेरे मुस्तफा को भी अच्छा ना लगा, हुजूर ने तलब फरमा दिया। उसने पूछा कि तू पढ़ता है? जी या रसूलल्लाह पढ़ता हूँ। फरमाया क्यों पढ़ता है? उसने जो जवाब दिया ना वो सुने। अर्ज किया कि हुजूर मुझे कुल हुवल्लाहु अहद से मोहब्बत है, सूरह इखलास से मोहब्बत है, बस इतनी बात करने की देर थी। मेरे मुस्तफा ने जो फैसला सुनाया वो पहले तलब फरमा रहे हैं, नहीं करना चाहिए। बुलाओ क्यों करता है ऐसे? जब उसने बात मोहब्बत की कर दी कि आका मुझे मोहब्बत है कुल शरीफ से, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जाओ पढ़ लिया कर, यही मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। मैं ये पढ़े लिखे दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूँ, 4 किताबें पढ़ ली, 4 डिग्री हासिल कर ली, जी मुझे समझाएं हम किस तरह हम आपकी बात माने। हमारी अकल नहीं मानती, हमारा इल्म नहीं मानता। भाई कितना इल्म है? जी एमफिल कर लिया है। जी कितना इल्म है? पीएचडी कर ली है। यार पीएचडी करने से शऊर मिलता तो आपके इंडिया के मुल्क में पीएचडी होकर गए का पेशाब ना पीते लोग। पीएचडी से शऊर मिलता है। इधर एक अनपढ़ कोई मुसलमान हो ना, उसके कपड़ों पे पेशाब का कतरा लग जाए, यार उसको जब तक धोएगा नहीं उसे सुकून नहीं आता। मालूम हुआ कि शऊर पीएचडी से नहीं मिलता, शऊर मुस्तफा की मोहब्बत से मिलता है, शऊर मुस्तफा की गुलामी से मिलता है, शऊर मुस्तफा के अदब से मिलता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम मैं आपको समझाता हूँ कि सहाबा का अदब
مطلب کیا تھا؟ دلیل مانگتے تھے یا بغیر دلیل کے یار کو مانتے تھے؟ اللہ 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 اللہ. بخاری شریف کی حدیث ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا، میرے ساتھ یہ ساتھی ہیں، میں بخاری شریف کو دیکھ رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے، حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے 1400 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں. حضور نے فرمایا عثمان جاؤ ان سے مذاکرات کرو، ہمیں کسی طریقے سے عمرے کرنے دیا جائے. تو جب حضرت عثمان غنی چلے گئے نا، کافروں نے اپنی ایک جاسوسی کرنے کے لیے عروہ بن مسعود کو بھیجا. ابھی وہ حضرت نہیں بنے تھے، صحابی نہیں بنے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا کہ جا کے جائزہ لو کہ کیا مسلمان جنگ کرنے تو نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے یا جنگ کرنے آئے. حضرت عروہ بن مسعود آتے ہیں، حضور کے سارے صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ کے انداز کو دیکھتے ہیں، غلامی کے انداز کو دیکھتے ہیں. گفتگو شروع ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے کافروں کو اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کافروں، اللہ کی عزت کی قسم وہ محبوب آیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں جیسے وہ کہتا ہے نا مان لو. اللہ اللہ سبحان اللہ. جیسے وہ کہتا ہے کافر کہہ رہا ہے. جس دیکھا مصطفیٰ، غلاموں کو دیکھا، نوکروں کو دیکھا، خادمین کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا، صحابہ کو حضور کا ادب کرتے ہوئے دیکھا اور اس کا دل موم ہو گیا. اس نے واپس جا کر کہا کہ یار میں کہتا ہوں کہ اس کا کہنا مان لو، جو چاہتا ہے ویسے کر لو. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں نے جو دیکھا ہے نا، ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم. فرمان اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ نبی جب لعاب دہن زمین پہ ڈالتا ہے، صحابی آگے ہاتھوں میں، سبحان اللہ. صحابہ آگے تالا کا بہا وجہ وجلدہ، کہ اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل کے، اپنے جسم پہ مل کے، اپنے داڑھیوں پہ مل لیتے ہیں. وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن زمین پہ نہیں جانے دیتے. وَيَتَوَضَّأُ، اگر وہ وضو اذا توضا وضو کرتا ہے، قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ، اللہ کی عزت کی قسم وہ وضو کا استعمال شدہ پانی لینے کے لیے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دے. وضو کا استعمال شدہ پانی حاصل کرنے کے لیے لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر کے مصطفیٰ کا وہ استعمال شدہ پانی وضو کا لے کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں. فرمایا کہ جب وہ مصطفیٰ بیٹھتا ہے تو وہ ادب کے اور تعظیماً وہ اپنی نظروں کو جھکا کے بیٹھتے ہیں. ادب کے لحاظ سے مصطفیٰ کو آنکھیں بھر کے بھی نہیں دیکھ سکتے. بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا میں نے، بڑے بڑے امیروں کو دیکھا، ان کے نوکروں کو دیکھا. اللہ کی عزت کی قسم جو خادم مصطفیٰ کے دیکھے ہیں وہ کائنات میں کسی کے نہیں. میں چاہتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں ویسے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ صحابہ نے مصطفیٰ کا جو پانی استعمال شدہ تھا وہ صحابہ نے زمین پہ نہیں جانے دیا. بتائیں کہ صحابہ نے کس دلیل سے زمین پہ نہیں جانے؟ دلیل کیا تھی؟ ان کے پاس قرآن تھا. بولے قرآن میں اللہ نے کہیں کہا تھا کہ جب میرا حبیب وضو کرے اس کا استعمال شدہ پانی زمین پہ، بولے تو صحیح، نہیں جانے دینا. کیا مصطفیٰ نے کبھی فرمایا تھا زندگی میں جب میں وضو کروں تو میرے وضو کا استعمال شدہ پانی تم نے زمین پہ نہیں جانے دینا؟ بابا ان کے پاس نہ قرآن کی دلیل تھی، نہ ان کے پاس مصطفیٰ کے فرمان کی دلیل تھی. کیوں؟ بات محبت کی آ گئی. جب بات محبت کی آ جائے تو پھر دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی. دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی. دیکھیں آپ بیٹے کی سالگرہ کرتے ہیں، آپ بیٹے کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں. سالگرہ کس کو کہتے ہیں؟ بلکہ میں تو پڑھ رہا تھا، آج ابھی مطالعہ کر رہا تھا، حضور نے اپنی ولادت کی خوشی میں 2 بکرے ذبح کر کے صحابہ کو لنگر بھی کھلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کو لنگر بھی کھلایا ہے. مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ وہ لنگر جو تھا نا وہ عقیقے کا تھا. میں نے کہا وہ بات اس نے کی اور پھنس گئے. میں نے کہا مجھے ایک بتا دے کہ عقیقہ ولادت کی خوشی میں ہوتا ہے یا وفات کے بعد ہوتا ہے؟ عقیقہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ عقیقہ کس کو کہتے ہیں؟ بولے ولادت کی خوشی میں. یار یہ جس کتاب میں آپ حدیث پڑھیں گے آپ کو حدیث ملے گی تو معلوم ہوا ولادت کی خوشی میں لنگر پکانا اور کھلانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. غزوہ تبوک ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کے آئے، سارے صحابہ مال لے کے آئے. حضور پوچھ رہے ہیں
کہ عمر کتنا لے کے آیا؟ حضور آدھا لے کے آیا. عثمان کتنا لے کے آیا؟ حضور اتنا لے کے آیا. پوچھتے پوچھتے باری آ گئی صدیق اکبر سے. فرمایا کہ ابو بکر تو کتنا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر کتنا لے آیا ہے، کتنا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہے؟ یا رسول اللہ جب بات محبت کی ہو تو بچا کے کیا کریں؟ جو صدیق کا تھا وہ سب کو یاد کی بارگاہ میں. اللہ اللہ. اب مجھے بتائیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن منع کر رہا ہے. یسألونک ماذا ینفقون. حبیب اگر آپ سے یہ پوچھیں کہ اللہ کے نام پہ کیا خرچ کریں، فرمایا محبوبی نے کہہ دے قل العفو، جو بچا تو وہ خرچ کریں. اللہ. جو گھر بار سے بچ جائے، بیوی بچوں سے بچ جائے تو وہ اللہ کے نام پہ کرو، خرچ کرو. سارا شریعت منع کرتی ہے کہ سارا مال خرچ نہ کرو کہ کل کو خود بھیک مانگنے لگ جاؤ. فرمایا کہ بھیک مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ تم بچت خرچ کرو، اپنا کھاؤ، کسی سے مانگو نہ. قرآن منع کرتا ہے کہ سارا نہ خرچ کرو. اب صدیق اکبر اس آیت کو پڑھتے تھے، جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ تو صدیق نے جو کیا مجھے بتائیں کیوں کیا؟ بابا بات محبت کی تھی. جب بات محبت کی آ جائے تو پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. دلیل کی ضرورت نہیں رہتی. اگر کوئی پوچھے، دیکھیں نا آپ بچے کی سالگرہ کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں، ایسے نا محبت میں آ کے کرتے ہیں نا. تو بچے کی سالگرہ کرتے ہیں. کبھی مولوی صاحب کے پاس گئے کہ جی مولوی صاحب بتائیں کہ میں نے سالگرہ کرنی ہے، کیا شریعت میں نے جائز بھی قرار دی ہے یا نہیں دی؟ آپ کبھی گئے کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت دے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں گئے آپ؟ آپ صرف ایک جواب دیں گے، او بھائی بات میں سیدی صاحب بات محبت کی ہے، محبت میں دلیل مانگنے کیا کرنے جاؤں؟ بابا بات بیٹے کی محبت کی آ جائے تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو بات مصطفیٰ کی محبت کی آ جائے تو بات مصطفیٰ کی محبت کی آ جائے تو اللہ کی عزت کی قسم. پھر صحابہ کا ادب دیکھیں، صحابہ نے تو مصطفیٰ کی محبت پر نماز بھی قربان کر دی. صحابہ نے نماز بھی قربان کر دی ہے. مولا کائنات کی گود میں حضور آرام فرما ہے، نماز قضا ہو گئی، بلا رہا ہے قرآن، علی نماز پڑھ لو، لیکن ادھر مصطفیٰ کی محبت ہے، مصطفیٰ کا ادب ہے. دیکھیں حضور کی محبت میں، حضور کی محبت میں یاد رکھنا اللہ پاک نے نا قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں دونوں کی اطاعت کا ذکر فرمایا. اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور بہت ساری آیات میں اللہ نے فرمایا رسول کی اطاعت کرو. ایک آیت میں بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ اکیلے اللہ کی اطاعت کرو، یا دونوں کی اطاعت کرو یا صرف رسول کی اطاعت کرو. باری تعالیٰ ایک آیت میں کہہ دیتا کہ صرف میری اطاعت کرو. فرمایا لوگوں میرے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، یار کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ اللہ. من یطع الرسول فقد اللہ عطا اللہ. جب علی نے نماز قضا کر دی نا، حضرت سیدنا مولا کائنات روئے، نماز کا دکھ تھا. حضور نے فرمایا علی روتا کیوں ہے؟ آقا نماز نہیں پڑھی. فرمایا بتا ادا پڑے گا یا قضا پڑے گا؟ حضور آج تک قضا تو ہوئی نہیں، علی والوں کی نمازیں قضا بولے. اگر قضائیں ہو رہی ہیں نا پھر اپنی محبت پہ نظر ثانی کریں. اپنی محبت میں علی والوں کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، آقا ادا پڑھنی ہے. فرمایا کہ اچھا دیکھیں یہاں میرے مصطفیٰ خصوصی اختیارات استعمال کر سکتے تھے. حضور کہہ دیتے. ایک صحابی نے کہا حضور 6 ماہ کا بکرا کھڑا ہے، میرے پاس سال کا بکرا نہیں ہے، تو میرا ارادہ تھا کہ میں قربانی کروں، لیکن جانور سال کا نہیں ہے. فرمایا جا تو 6 ماہ والا ذبح کر دے، تیری قربانی ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ حضور فرما دیکھے نا وہ بخاری شریف کی کتاب الصوم کی حدیث ہے. ایک شخص نے کہا ہلاک تو یا رسول اللہ، حضور میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا. حضور نے فرمایا مالک کا کیسے ہلاک ہو گیا؟ وقعت الامرات وانا صائم، حضور روزے کی حالت میں عورت سے مباشرت ہو گئی ہے، لہذا میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا 60 مسکینوں کھانا کھلا سکتا ہے؟ حضور نہیں کھلا سکتا. 2 مہینے روزے رکھ سکتا ہے؟ نہیں. غلام آزاد کر سکتا ہے؟ نہیں. حضور نے کھجور کا ٹوکرا دیا، فرمایا چلو یہ جا کے صدقہ کر دے. کہتے ہیں حضور یہ بھی نہیں کر سکتا. وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ حضور مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہے. فرمایا لے جا اپنے بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہوگا. نعرے تکبیر، کفارہ ادا ہو گیا نا، کفارہ ادا
ہو گیا. حضور خصوصی اختیارات استعمال فرما کے صحابی کو کہہ سکتے تھے, فرما سکتے تھے کہ علی کو کہہ سکتے تھے علی تو نماز پڑھ تیری ادا ہو جائے, تیری ادا ہو جائے. لیکن میرے مصطفیٰ نے دنیا کو دکھایا, حضور نے ایسے اشارہ. اللہ. اچھا اس سے پہلے حضور نے تو جملے بھی ارشاد فرمائے, اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک. مولا تیرا بندہ علی تیری بھی اطاعت کر رہا تھا, تیرے رسول کی بھی اطاعت کر رہا تھا, تیری بھی اطاعت کر رہا, تیری بھی اطاعت کر رہا تھا. نماز چھوڑنا اطاعت ہے. علی نے نماز چھوڑی تھی یا پڑھی تھی؟ چھوڑ کے بیٹھے تھے نا. میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں, علی کو جو تمغہ دے رہے ہیں, فرما مولا تیرا بندہ ان علی فی طاعتک, تیری بھی اطاعت کر رہا تھا, تیرے رسول کی بھی اطاعت کر رہا تھا. معلوم ہوا جب بات مصطفیٰ کی آ جائے تو یہ رب کی اطاعت ہوتی ہے. خدا کی بھی اطاعت ہے, مصطفیٰ کی بھی, حضور کی بھی اطاعت ہے, اللہ کی بھی اطاعت ہے. تو عزیزان محترم جب بات محبت کی آ جائے تو پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کوئی کہے کہ بچے کی سالگرہ کیوں کرتے ہو, آپ کہتے ہیں یار محبت ہے. جب محبت آ جائے تو پھر دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک آپ نے کھایا بھی ہے. یہ تو چہرے کو ملا ہے نا. حضرت علامہ یوسف نبہانی نے, امام قسطلانی اور زرکاری نے اس حدیث کو درج فرمایا. جب حضرت جابر بن عبداللہ نے حضور کا کھانا تیار کیا, ایک بکرا, حضور سارے مدینے کو لے کر آ گئے. حضور نے فرمایا ہانڈیاں ادھر لے آ. جب ہانڈی لے آنا حضور نے لعاب دہن ڈالا, لعاب دہن ڈال کے فرمایا سب کو کھلا. اور صحابی فرماتے ہیں سارا مدینہ سیراب ہو گیا, گوشت ویسے کا ویسے بچا, ویسے کا ویسے. اچھا ایک بات اور کرتا ہوں, یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, بڑا مزہ آئے گا کہ کوئی کہتا ہے نا مقام مصطفیٰ ہمیں سمجھاؤ. بابا اپنی بیوی کے سامنے ہانڈی میں تھوک ڈال کے دیکھ لے, تیری بیوی تجھے مقام مصطفیٰ سمجھا. ہم نہ سمجھا سکے یار, بوڑھے ہو گئے ہمارے بزرگ, چلے گئے سمجھاتے بزرگ سمجھاتے سمجھاتے چلے گئے, حدیثیں دکھاتے چلے گئے, لیکن نہ سمجھا سکے. سامنے تھوک ڈال کے دیکھ, پھر تیری بیوی تجھے بتائے گی, تیرے منہ پہ ڈال کے نہ کہے گی. تو کہے گا مصطفیٰ نے ڈالا ہے, میں سنت ادا کر رہا ہوں. وہ کہے گی نادان تو کہاں مصطفیٰ. محبوب کا لعاب دہن ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب بن جائیں, فاتبعونی, یہ تیری اتباع کر. اس لیے عزیزان محترم آج کی گفتگو کا یہی پیغام ہے کہ محبت میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آج اس مجلس میں تو مولا کائنات کا ذکر ہوا, آج سینہ چوڑا ہو, چوڑا ہو گیا. بعض اوقات پچھلے سال آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہمارے انسپیکٹر صاحب آئے بیٹھے تھے, یہ پڑھ رہے تھے, مجھے وہ کہتے تھے کہ جی حضرت دیکھیں یہ رفظ ہو رہا, آپ روک لیں. میں نے کہا ہونے دے, کچھ نہیں, ذکر ہونے سے رفظ ہوتا ہے تو پھر اس رفظ کا حصہ میں کی. سبحان اللہ. وہ مجھے بار بار اٹھ کے کہتے یہاں اسی روکیں. تو ہم علی والے, میرے مرشد کریم اکثر فرماتے تھے کہ لوگوں یہ کائنات چھوٹی ہے, میرا علی چھوٹی ہے, میرا علی بڑا ہے. میں ایک اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے کی, کہ میرے قائدین بیٹھے ہیں, میں ان کے سامنے اپنے عقیدے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. نقیب محفل نے بھی اینڈ میں ہمارے عقیدے کی وضاحت کر دی ہے. جتنا بھی علی علی کرایا اس کے بعد انہوں نے عقیدے کی وضاحت کر دی ہے, لیکن میں بھی کرنا چاہتا ہوں. میں اگلے دن جدوئی گیا, مجھے ایک دوست تھے, 3 خطاب تھے میرے, تینوں خطاب سنے. اس نے اس کے بعد مجھ سے سوال کیا. اس نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا کمی ہے اہل بیت میں جو حضرت صدیق اکبر والی فضیلت نہیں پا سکتے. یہ بہت بڑا خطرناک سوال. آپ صدیق اکبر کو افضل مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں مانتا. میرے مرشد کریم فرماتے ہیں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل میں ابو بکر صدیق کو مانتا ہوں. انبیاء کے بعد سب سے زیادہ محبت میں علی سے کرتا ہوں. کہتے ہیں جی بتائیں پھر کیا کمی ہے اہل بیت کہ صدیق اکبر والی فضیلت
نہ حاصل کر سکے. میں نے کہا یہ سوال پہلے بھی کسی سے کیا, کہتے کہ ہر عالم مطمئن نہیں ہوا. میں نے اسے بڑے طلب, کہتا جی نہیں مطمئن. کہتا جی آپ مانتے ہیں کہ اہل بیت نے بڑی قربانیاں دی ہیں؟ میں نے کہا یہ میرا اپنا عقیدہ ہے کہ جتنی اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں نہ کسی نے دی ہیں نہ کوئی دے سکتا ہے. کہتے یہ بھی آپ مانتے ہیں کہ ان جیسی قربانیاں بھی کوئی نہیں دے سکتا ہے؟ پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ صدیق اکبر افضل ہے؟ میں کہا یہ بھی مانتا ہوں. کہتے پھر بتائیں کون سی کمی ہے جو اہل بیت کو صدیق اکبر جیسی فضیلت نہ دے سکی؟ میں نے کہا پھر سن, یہ نظریہ میرا تو نہیں ہے لیکن فضیلت اہل بیت کی ہے, اپنی ہے, صدیق کی اپنی ہے. صدیق والی فضیلت کائنات میں نبیوں کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کہتے پھر کون سی کمی رہ گئی ہے؟ میں کہ کمی نہیں ہے, بات اور ہے. کہتے جی بتا. میں نے کہا دیکھ, اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں دین پر, صدیق نے اکبر قربانیاں دی ہیں مصطفیٰ کی ذات. سبحان اللہ, کیا بات ہے صدیق اکبر, کیا بات ہے. سبحان اللہ, بے شک. دین کہاں مصطفیٰ کہاں, اللہ. جس نے مصطفیٰ کی ذات پر قربانیاں دی ہیں نا, وہ قربانیاں آپ بتائیں تو ایک جملہ ہے میرے مصطفیٰ کا, فرمایا صدیق کا احسان نہیں ہوتا. صدیق کا احسان حالانکہ میرے مصطفیٰ پر امتی کا کسی کا احسان. حضور نے یہ صدیق کی شان بتائی, تو ہم اہل بیت والے بھی ہیں, ہم صدیق والے بھی ہیں. اہل بیت کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے زندگیاں نہیں چاہیے, اس کو بیان کرنے کے لیے صحابہ کی زبان چاہیے. یہ وہ اہل بیت ہے جن کے بچوں کی نوکری اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو بدر میں شامل کروایا. انہیں فرمایا میری بیٹی کی خدمت کرنی ہے تو نے. حضور بدر ہے, پہلی جنگ ہے, کیا مورخ لکھے گا عثمان نہیں تھا؟ فرمایا تو میری بیٹی کی خدمت کر, مورخ کو میں کہہ دیتا ہوں پہلے عثمان کا نام لے. کیا بات ہے, زندہ باد. نہیں گیا حضرت عثمان غنی. کسی مولوی سے پوچھ عثمان کو بدر سے نکال کر تو دے. حضور نے فرمایا میرا عثمان بدر میں شامل ہے. کیوں شامل ہے؟ فرمایا میری بیٹی کی خدمت کی وجہ سے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آج کی عظیم شان محفل اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میری جماعت کے قائدین تشریف لائے, میں دل کی عطا گرائیوں سے اپنے قائدین کو خوش آمدید کہتا ہوں. مغل برادر